الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، آج ہماری سورہ نازعات انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ ہم آخری 2 آیات پڑھیں گے۔ تو پہلے میں آپ لوگوں کا حال چال پوچھ لوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر من یخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، إنما أنت منذر من يخشاها، انما جی ناظرین، حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ نون ہمارے پاس مشدد ہے، تو نون مشدد اور میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نون مشدد پہ ایک الف کے برابر غنہ کریں گے۔ ان آگے میم پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، تو الف مدہ ہو گیا۔ اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ آگے ساتھ ہی دوسرے لفظ کے شروع میں ہمارے پاس ہمزہ آ رہا ہے۔ پہلے لفظ میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، اور دوسرے میں ہمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس علیحدہ حرف مدہ اور حمزہ ہونے کی وجہ سے مد منفصل ہو رہی ہے، جس کا معنی ہی جدا جدا ہے۔ مد منفصل ہو رہی ہے، یہ دیکھیں اوپر نشان بھی ہے، اس کو ہم نے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ انما انت، انما انت، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے گناہ کرتے ہوئے پڑھیں گے اور پھر ہم تا کو ادا کریں گے۔ انما انت، انما انت منذر، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد زال حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے گناہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس زال ہے، زال کو ہم نے بہت لاڈ پیار سے نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہ آئے۔ منذر، را پہ پیش ہے، را پر پڑھا جائے گا۔ منذر، انما انما انت منذر، انما انت منذر من یخشاها، نون ساکن کے بعد یا حروف ادغام میں سے، تو یہاں پہ ہم نے نون کی آواز کو یا میں ملا کے پڑھنا ہے، ہلکی سی نون کی آواز بالکل ہلکی سی آئے گی، آگے یا کو ہم ملائیں گے، غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے، مشخشا نہیں پڑھیں گے بلکہ میں یخشا، میں یخشا، کیونکہ ہم نے غنہ کرنا ہے، تھوڑا سا ہم نے اسے لمبا کرنا ہے آواز کو۔ میں یخشا، میں یخشا، شین پہ کھڑا زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے
اور آگے ہاں پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، تو یہ بھی الف مدہ ہے، دونوں کو الف مدہ کے برابر ہی ہم نے کھینچنا ہے، ایک جیسا ہی کھینچ کر پڑھنا ہے، اور ایسے ہی ہمارا وقف ہو جائے گا، وقف میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ میں یخشاہا، میں یخشاہا، سوری، انما انت منذر من یخشاہا، کأنہم یوم یرونہا، کأنہم، جی کاف ہے، کاف کے ساتھ جو الف ہے اس پہ زبر ہے تو یہ حمزہ بن گیا، کاف کو ہم نے بالکل نہیں کھینچنا، اس کے بعد حمزہ کو ہم نے نون کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، کیونکہ نون ہمارے پاس مشدد ہے، تو نون مشدد پہ ہم ایک الف کے برابر غنہ بھی کریں گے۔ کأن، کأن، کأنہم، کأنہم یوم یرونہا، واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین، اس کو بالکل نہیں کھینچنا، یوم، کأنہم یوم یرونہا، واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین، اس کو بھی نہیں کھینچنا، را پہ زبر ہے، را کو ہم پر پڑھیں گے اور کھینچیں گے بالکل بھی نہیں، یرون، یرون، ہا، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، اس کو ہم کھینچیں گے، یوم یرونہا، کأنہم یوم یرونہا، کأنہم یوم یرونہا، لم یلبثوا، میم ساکن سے پہلے لام پہ زبر ہے، کسی کو کھینچنا نہیں ہے، بس آرام سے ادا کرنا ہے، آگے یلبثوا، یلبثوا، یا کو لام کے ساتھ ملا لیں گے، اور با پہ زبر ہے، کسی کو کھینچنا یہاں پہ بھی نہیں ہے، یلبثوا، لم یلبثوا، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ ہے، لم یلبثوا کا واو جو ہے سا کے بعد واو آ رہا ہے، سا پہ پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہے، ایک لفظ میں واو مدہ ہو گیا۔ آگے دوسرے کے شروع میں دیکھیں حمزہ آ رہا ہے، دوسرے لفظ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، واو مدہ اور حمزہ جدا جدا لفظوں میں آ رہے ہیں، یہاں پہ ساتھ ساتھ بالکل، تو یہاں پہ واو مدہ اور حمزہ ساتھ آنے کی وجہ سے مد ہوگی، بے شک وہ علیحدہ علیحدہ لفظوں میں ہیں، تو اسی لیے یہ مد منفصل ہوگی، اس کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے، مد کو نہیں کھینچنا بلکہ ہم سو کو کھینچیں گے جس حرف پہ مد ہے، لم یلبثوا، لم یلبثوا الا، حمزہ کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے کیونکہ لام مشدد ہے، اور پھر آگے الف سے پہلے زبر الف مدہ بھی ہے، تو ہم پہلے ملائیں گے رک کے، پھر اسے تھوڑا سا کھینچیں گے، لم یلبثوا الا، لم یلبثوا، سا کی آواز کو بہت نرمی سے ادا کرنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آئے، لم یلبثوا الا عشیۃً، شین کو یا سے ملا کے پڑھیں گے کیونکہ یا مشدد ہے، عشیۃً، عشیۃً، آگے تا پہ تنوین ہے، 2 زبر کی، آگے حمزہ آ رہا ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اظہار کا قاعدہ ہوگا کیونکہ حمزہ حرف حلقی میں سے ہے، اور حمزہ کے بعد ساتھ واو ساکن ہے اور حمزہ پہ زبر ہے، تو واو لینا، اسے کھینچنا نہیں ہے، عشیۃً او الا عشیۃً او ضحاہا،
اور ہا ایک ساتھ آ رہے ہیں، دونوں کے بعد میں واضح فرق کریں، لیکن یہ ہے کہ دونوں کے ایک جیسا ہی کھینچنے، پہلے ہا ہے، ہا پہ کھڑا زبر ہے، پھر ہا ہے اس کے ساتھ الف مدہ ہے، تو دونوں کو ایک جیسا کھینچ کے ہم وقف کر دیں گے. او روحا، غاد حروف مستعلیہ میں سے، اسے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. او روحا، او روحا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. جی ناظرین، آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے. سورہ نادیات ہماری مکمل ہو گیا. ہم سبق کو رپیٹ کر لیتے ہیں. انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. آپ سبق کو پڑھ لیں، قواعد کو سمجھ لیں. اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.